اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج کی پہلی تراویح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے شروع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سل بنی اسرائیل کے الفاظ سے ہے، اولاد یعقوب سے پوچھیے ہم نے ان کو کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں روشن نشانیاں دینے کا ذکر ہے، اور آگے انہی روشن نشانیوں کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ آیت بینہ، آیات بینات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہیں، اور انہیں جو بدل دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو، آیات الہیہ کے انکار کرنے والوں کو، آیات الہیہ کے بدلنے والوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ آیات الہیہ کو بدلتے کون ہیں، مانتے کون نہیں، انکار کون کرتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کی حیاتی کو، دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، آخرت کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان پر برتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے متقین کو، مومنین کو۔ اگلی آیت جو ہے اس کا نمبر ہے 213، آیت نمبر 213۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، سل بنی اسرائیل اور زین للذین۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے تو لوگ ایک ہی خیال کے تھے اور ان کے پاس کوئی روشنی موشنی نہیں تھی، کوئی آیات نہیں تھی۔ انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، یہ مقصد بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی ضابطۂ حیات ابھی عطا نہیں فرمایا تھا۔ جیسا کہ اب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک عرصے تک، چند سالوں تک اس پر کسی قسم کا اس شریعت میں بھی کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ وہ دنیاوی امور بھی الٹ کر دے، ایک بچہ 6-7 سال تک، بلکہ اس سے زیادہ عمر تک بھی، تو اس سے ماں باپ بھی درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا قانون بھی یہ ہے کہ وہ مرفوع القلم ہے۔ تو ابتدا میں لوگ اسی طرح تھے، ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن، کسی قسم کا کوئی حکم، کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا۔ پھر انبیاء آئے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، تاکہ نبی جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان معاملات میں جن میں ان کے درمیان اختلاف رونما ہو۔ اب ایک غیر ذی شعور، جس کو شعور نہیں، اس کے ساتھ کوئی لڑتا نہیں، وہ نقصان بھی کر دے تو کوئی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نقصان کو، بڑے کا نقصان آدمی خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں۔ لیکن جب ایک شعور آ جاتا ہے، ایک ایسی ذمہ دارانہ زندگی آ جاتی ہے، زندگی کے ایک ایسے لیول پر انسان پہنچتا ہے، تو پھر اس کے درمیان نشیب و فراد، نفع اور نقصان وغیرہ جو امور ہیں ان کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان کو حق کے مطابق
کرنا ہوتا ہے، حق کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایک تو کتاب، کہ اس کتاب میں پڑھا جائے کہ اب انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب انسان شادی کے قابل ہوا ہے تو اس کی زندگی کیسے ہوگی، پھر وہ اپنی عورت لایا ہے تو اس کی عورت کا اور اس نوجوان کے ماں باپ کا آپس میں رہنا سہنا، گزر بسر کرنا کیسا ہوگا، اس کی اولاد ہے تو پھر وہ کیسے گزارے گا، دو بھائی ہیں برابر کے ہو گئے ہیں، ان کے درمیان نفع اور نقصان کا معاملہ ہے، اکٹھے رہتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، تو ان جھگڑوں کو کیسے نبھایا جائے اور کیسے ان جھگڑوں کا فیصلہ کیا جائے۔ اور اسی قرآن میں ہے، آگے کل آتی ہے ایک ایسی آیت آ رہی ہے کہ وہاں اللہ رب العزت نے آخری کتاب ہے نا، یہ اس آخری کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کیسے اس کو نمٹا جائے، اس اختلاف کا حل کیسے کیا جائے۔ اب دیکھو نا، یہ ابتدا ہے، ایک عورت ہے یعنی ایک مرد ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو اس قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان کے درمیان ناچاکی ہو جائے تو جانبین کے لوگ جو ہیں، آخر جہاں سے عورت لائے ہیں تو اس کے بھی تو رشتہ دار ہوں گے، اور جس مرد نے شادی کی ہے تو اس مرد کے بھی تو رشتہ دار ہوں گے، دونوں طرف سے سوسائٹی میں رہنے والے دونوں لوگ ہیں نا۔ اب اس جوڑے کو انہوں نے آپس میں ملایا ہے تو اس کے درمیان جھگڑا ہوگا، تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، یہ انشاءاللہ کل والی اس میں آ سکتا ہے تلاوت میں جو تراویح میں ہوگی۔ تو اسی طرح پچھلی کتابوں میں بھی، آسمانی کتابوں میں اس طرح کے معاملات کا ذکر تھا، تفصیل تھی، احکامات تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، انہوں نے یہ اختلاف آپس کی سرکشی کی بنا پر اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، تو اللہ نے ایمان والوں کا اپنے حکم سے اس حق بات کی رہنمائی کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی اس نبی کی باتوں پر اور اس نبی کے احکامات پر توجہ دی جائے اور آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ اس آخری کتاب جو کہ تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ہم اس کے برعکس چلنے لگ گئے۔ البتہ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اس کو اپنے حق میں، جو کہ وہ حق پر نہیں، یعنی اپنے حق میں نہیں کہنا چاہیے، اپنے مفاد میں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے سنا کہ وہ آیات جو ڈاکو وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، معاشرے میں ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں نا، جو لوٹ مار کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوری کرتے، چور چھوٹا مجرم ہے، زبردستی ڈاکہ مارنے والا، لوگوں کو قتل کرنے والا، راہ روکنے والا، قافلے لوٹنے والا جو ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ لیکن بعض بدبخت لوگ جو ہیں ان آیات کو ایسے لوگوں کے خلاف پڑھتے ہیں جو لوگ انصاف کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک اور آیت آج ہی کی پڑھی ہوئی جائے وہ شامل کر دیتا ہوں، چونکہ وہ اس آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی آیت سورہ آل عمران میں آئی ہے جس کا نمبر ہے 21۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21، ذرا غور کیجیے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ عام لوگ جو آج کل قتل کیے جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ذکر، جب لوگوں نے انبیاء کو تو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں،
تو آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ کتنے جرم ہو گئے؟ 2۔ آگے کیا ہے؟ آگے ایک اور بھی قسم ہے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل اور انصاف کا حکم کریں۔ توجہ ہے؟ عدل اور انصاف کا حکم کرنے والے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ان کو قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم، عدل اور انصاف کا تقاضا اور مطالبہ کرنے والے لوگوں کو قتل کرنے والے جو لوگ ہیں، حکم ہوا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ 14 قتل اور 100 سے زیادہ زخمی کس ادارے کے ہوئے تھے؟ بولے؟ منہاج القرآن۔ کیا گناہ تھا؟ کتاب و سنت کے مطابق چلو، 73 کے آئین کے مطابق چلو، جو کہ علماء کرام نے بنایا تھا، جو قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ یہی تھا نا منہاج القرآن کا وہ جو بانی تھا، جس نے اپنی ایک سیاسی تحریک بنائی اور اس کو لے کر اٹھا، تو اس کا کیا گناہ تھا؟ یہی کہ عدل کا تقاضا کرتا تھا، عدل کا حکم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے؟ پھر ایک تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی اٹھان ہی اسی پر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انصاف کا مطالبہ، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو۔ اب اس کی عورتوں کو قتل کیا گیا، اس کے بچوں کو قتل کیا گیا، اس کے مردوں کو قتل کیا گیا، اس کے بانی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کیا گناہ ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور اس حد تک کہ جو عدل کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی ان ظالموں کی حکومت ہے، جج مستعفی ہو گئے، اور جو مستعفی نہیں ہوتے وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپے پڑے ہیں۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور باقی یہ یاد رکھنا، کچھ افسران سول ادارے کو یا کسی بھی ادارے کے، وہ پڑھ کر ہی آتے ہیں یہود و نصارہ سے۔ یہود و نصارہ سے کتاب و سنت پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں دارالعلوم ہے، ان کے مدرسے ہیں، وہ ٹرین کر کے بھیجتے ہیں۔ اب مجھے ایسا آدمی اگر یہ بیان کرے تو وہ بھی تیار ہو جائے، تو ہم آخر کہاں جائیں؟ تو یہی ہے کہ آدمی کو پھر عزت کی موت مر جانا چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آخر انبیاء کو قتل کیا گیا نہیں قتل کیا گیا؟ تو اسی طرح عدل کا انصاف کا مطالبہ کرنے والے جو ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر دوسرے تیسرے مہینے ریلیاں نکالتے ہیں، جی ہم قدس کے حق میں ہیں اور یہود و نصارہ کے خلاف ہیں، لیکن یہاں جو یہود و نصارہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حد ہو گئی، دو رنگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو دنیا میں برباد کر دیا، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے ذرا دیکھیے، فرمایا یہ لوگ جو ہیں دعویٰ کرنے والے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ ملا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ اہل کتاب جو ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، خواہ ان کی اپنی کتاب ہو، اس کی طرف بھی وہ بلائے جاتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے کتاب ان کے درمیان، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وہ معرضون۔
ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ شاید انہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو دھوکہ دے رکھا ہے اس چیز نے جو وہ یہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ بس ہمیں تو تھوڑا سا عذاب ہوگا۔ فرمایا نہیں، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو جو طاہر القادری کی پارٹی کے ساتھ ہوا، جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر، کیا ہے نام اس کا، عباس وغیرہ، انہوں نے کیا اٹھائی ہوئی ہے؟ تحریک کا نام کیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ ہاں جی، تو یہ بھی آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے انہوں نے تحریک چلا رکھی ہے۔ تحریک کا معنی مطالبہ، پیچھے آپ سن چکے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عدل کا حکم کرتے ہیں۔ یہ مطالبہ کرنا یہی ہے نا، تو یہ بھی عدل کا مطالبہ کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ نوجوان بھی اب فورس بنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا۔ یہ دیکھ لینا، اس لیے کہ یہ شروع سے آ رہا ہے۔ اب یہ فرمایا نا کبھی اہل کتاب کو بلایا جائے تاکہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ روح گردانی کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا ان قریب تم پر ضرور ایسا وقت آئے گا کہ تم ہو بہو انہی طریقوں پر چلو گے جن طریقوں پر تم سے پہلے لوگ یہود نصارہ وغیرہ منکرین جو کتابوں کو پشت کرنے والے لوگ تھے، جس طریقے پر، جس طرز پر، جس ڈھب پر ان کی زندگی گزری، تمہاری زندگی بھی ضرور اس پر گزرے گی۔ تو ایسے لوگ جو کتاب و سنت کو پشت پھیرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے دوست ہیں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ وہ ایک عالم دین ہے غالباً بلوچستان کے، بزرگ نام نہیں آ رہا، علامہ محمد خان شیرانی، ان کی گفتگو سنے نا، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ادھر کئی سمندر پار ان کو کوئی کانٹا چبھے تو یہاں ہمارے اداروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں یہ لوگ ہمیں مارتے ہیں دن رات۔ بہت افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قل اللہم مالک الملک، یہ اگلی آیات ہے، آپ فرمائیں ملک کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کرتا ہے، ہر خیر تمام بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم سے یہ اقتدار، یہ طاقت چھن بھی سکتی ہے، زیادہ لمبا وقت نہیں لگے گا، ان قریب اللہ رب العزت یہ ضرور کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو آج ہی کی تراویح میں سنائی گئی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ میرے خیال آخری آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی، آخری سے یہ دوسرے پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دفع نہ کرتا رہتا، لفسدت الارض، تو زمین تباہ ہو جاتی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ عالمین پر فضل والا ہے۔ وہ جب ان بیلنس ہو جائے معاشرہ تو پھر اللہ رب العزت کمزور لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ کمزور لوگ جب اٹھتے ہیں تو وہ طاقتور لوگوں کو دبوچ لیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے تو جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے نا مخلوق کو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ آپ سورۃ القصص میں بھی سنیں گے آپ اس کو، یہ پھر معجزے ہو جاتے ہیں جب قدرت کا اظہار ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر چیونٹی بھی ہاتھی کو گرا سکتی ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا۔
یہ آیت نمبر جو ہے نا سورہ بقرہ کا 251، آیت نمبر 251، اس کے بعد پھر دوسرے پارے کی آخری آیت ہے۔ تاہم یہ اس وقت آزمائش ہے، انصاف کا تقاضا کرنے والے لوگ جو ہیں جن کو شب و روز مارا پیٹا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ کتاب کسی نبی کو کیوں دی گئی، انہی جگہ پر ایک آیت یہ بھی آئی ہے تاکہ تسلی دی جائے ان لوگوں کو جو پس رہے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، ایک مرتبہ تکالیف وغیرہ سے ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہا رسول نے اور اس رسول کے ساتھ جو ایمان لائے ان لوگوں نے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ رب العزت کی نصرت قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ احکامات اور کچھ سوالات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اے محبوب فرمائے قل ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی حسن سلوک کے طور پر خرچ کرو وہ بہتر ہے، لیکن خرچ کرنے کا سب سے پہلا مصرف، خرچ کرنے کی سب سے پہلی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا فللوالدین، والدین، پھر والاقربین، رشتہ دار، پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ترتیب سمجھ آ گئی؟ یتامی، مساکین، رشتہ دار بعد میں، والدین پہلے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی کوئی خیر کرو گے، جو بھی کوئی بھلائی کرو گے، جو بھی تم کوئی نیکی کرو گے، تو یاد رکھنا تمہاری کی ہوئی چھوٹی بڑی نیکی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور وہ اپنے ہاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ اب کے علم میں ہے کہ ہم چیدہ مقامات جو ہیں بیان کر رہے ہیں۔ آگے ایک سوال ہے، یسألونک عن الخمر، آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے بارے میں۔ آپ ارشاد فرمائیں ان دونوں میں گناہ کبیر ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ اب یہ جو بناتے ہیں تو بیچتے ہیں جو، تو ابتدا ہے نا، ابتدا جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت لوگوں کے کارخانے تھے، اب بھی لوگوں کے کارخانے ہیں۔ اور میرا سر شرم سے جھک گیا اس دن جب ایک ہندو نے مطالبہ اور قرارداد پیش کی کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، تو سارے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہیں، پابندی نہیں لگ سکتی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح غالباً 1997 یا 99 میں سود پر پابندی لگ رہی تھی اور میاں صاحب نے اس وقت اسٹے آرڈر لے لیا تھا، نہیں اس پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ کے تحت لکھا ہے، اور وہ نون لیگ کو بہت چاہتے تھے، تو میں گیا ان کو ملنے دارالعلوم نعیمیہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا ادارہ ہے، وہاں کے وہ شیخ الحدیث تھے نا علامہ غلام رسول سعیدی، تو یوں کر رہے تھے، بھائی میں نے کہا جی، بھائی آج کے بعد سن لو، ہمارا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں اور کوئی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اپنے مفاد ہوتے ہیں، تو منافع جو ہے نا، کچھ لوگوں کہتے ہیں شراب میں اور جوا میں بھی اس کا منافع ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔
تو فرمایا اس میں گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں چیزوں کا گناہ جو ہے ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے. گناہ بڑا ہے، نفع کم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور یہ بھی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ فرمائیں جو آسان ہو خرچ کرو. اب آگے ایک اور سوال ہے. کچھ لوگ آپ سے دنیا اور آخرت میں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. یتیموں کی اصلاح کرنا بہتر ہے، بھلائی کرنا ان کی بہتر ہے. اب یہ یاد رکھنا، لفظ یتیم سنتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، کپڑے جس کے پھٹے پرانے ہوں، جس کو روٹی ٹکر حاصل نہ ہو، وہ یتیم نہیں. یتیم وہ بھی ہے جس کا باپ تو فوت ہو گیا ہو لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، باپ نے مال چھوڑا ہو. اب ایک ایسا بچہ، یتیم ہمیشہ بچہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہر کوئی یتیم ہو نا. بالغ ہونے کے بعد اور باشعور ہونے کے بعد کوئی بندہ پھر یتیم نہیں. جب اس کے اندر مال کو سنبھالنے کی اور نفع اور نقصان کی تمیز پیدا ہو جائے، اور تو اس کو جیسا کہ اگلی تراویح میں، کل والی تراویح میں آئے گا، تو پھر اس کو اس کا مال سپورٹ کر دینا چاہیے. بھی اب خود نفع نقصان بھی سمجھتا ہے اور مال کو سنبھال بھی اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. تو جب اور اس کو یہ حیثیت اور یہ زندگی اور یہ شعور مل جائے، ہے جی، یہ رشد مل جائے، تو پھر وہ یتیم نہیں ہے. یتیم تب تک ہے جب وہ خود کو سنبھال نہیں سکتا، اس کو کوئی اور سنبھالتا ہے. تو فرمایا ایسے جو یتیم ہیں، تم اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کرو، یعنی ہانڈی ایک بنا لو، ہانڈی روٹی ایک، وہ الگ پکائے آپ الگ پکاؤ، تو خرچہ ڈبل ہوتا ہے نا. یا یہ ہے کہ تم اس کی زمین اور اپنی زمین ملا جلا کر ایک ہی مرتبہ میں کوئی ہل چلاؤ اور ایک ہی موسم میں اس میں کوئی چیز لگا دو، کاشت کرو، یوں مل جل کر خرچہ ہو تو ٹھیک ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم تمام نفع نقصان میں ان کو ملا جلا کر چلتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن یاد رکھنا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہیں اور ان کی بہنیں بھی ہیں، تو بہنوں کی جو زمین ہے وہ ٹبو میں، ٹیلو میں، دوسرے موضوع میں پہنچی ہوئی ہے، اور جو بھائیوں کی زمین ہے وہ کنویں کے قریب، ٹیوب ویل کے قریب، سڑک کے اور گھر کے بھی قریب. بہن جب حصہ مانگے ہوئے تو وہ آپ کی زمین تو اس موضع میں ہے. اسی طرح چاچا ہے، اس نے اپنے یتیم بچے کو سنبھالا، اب اس کے باپ کی زمین بھی زیادہ تھی یا برابر تھی، تو اس نے اپنے بھتیجے کی زمین کو کہیں اور پھینک دیا پٹوانیوں کے ساتھ مل کر، اور اچھی زمین اور قریب کی زمین اپنے اس میں کر لی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے یہ اللہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور سختی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. اگلی آیت جو ہے وہ اس کا نمبر ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، فرمایا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایمان لے آئے تو نکاح کرو، ورنہ نہیں. اور یہاں بڑی بہترین بات فرمایا لونڈی اور باندی جو مومنہ ہے نا، وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے. ایک لونڈی مومنہ سے نکاح کر لینا، مشرکہ خوبصورت عورت سے نکاح نہ کرنا. آج کل تو لوگ جو ہے نا بے دین اور بغیرت
اور دین سے بیدار جو عورتیں ہیں ان کو زیادہ چاہتے ہیں، اور جو دین پسند ہیں، شکل بھی صحیح ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس میں بھلے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو، یعنی اس قدر معاشرہ خود کو مسلم کہلاتا ہے اور بگڑ چکا ہے، ظاہری دنیاوی نفع پر مرتا ہے، نہ اپنا دین فائدہ دیکھتا ہے، نہ اپنا اخروی فائدہ دیکھتا ہے، نہ اگلے کی شرافت کا خیال رکھتا ہے، بس یا پیسہ یا ناز و نخرہ۔ ناز و نخرہ کو مد نظر رکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں، بھلے اگلا یا اگلی مسلم ہو یا مسلمہ ہو، مسلم نہ ہو یا مسلمہ نہ ہو، باقی سب کچھ ہو۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ایک خاص، چونکہ آپ میں کچھ شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، خاص مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسئلے بھی پوچھنے چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے۔ میں شادی شدہ ہوں اور یہ مینسس آ جاتے ہیں تو عورت کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، وہ چڑچڑی سی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کے قریب جایا جائے، آیا اس حالت میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو صحابہ حضور سے پوچھنے آ گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ ان کو حکم فرمائے، ہوا اذن، وہ پلیدی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب تمہاری عورتوں کو ماہواری آئی ہوئی ہو، جو ہر مہینے میں آتی ہے، کسی ایسی عورت کو جس کو بچے کی امید نہ ہوئی ہو، تو ایسی حالت میں اپنی عورتوں کے لا تقربوہن حتی یطہرن، اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، جو پہلے اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، اب وہ توبہ کریں، ان کو پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاکیزگی اپنانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ اللہ رب العزت یہ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں نا، اللہ کی قسم میں جا رہا تھا تو میں روڈ پر پہنچا، خدا کی قسم ایسا دیکھو ایک بندہ دوڑے جا رہا تھا، اور میں نے یہ بات پر قسم 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 قسم، حالانکہ قسم اس لیے ہوتی ہے کہ کسی بات کو پکا کرنا ہے یا اگلے کو اعتماد دلانا ہے اور اہم معاملہ ہے، قسم اس لیے ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے 2-4 جملوں میں 10 مرتبہ قسم کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے باتوں میں قسم 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 کرنے والے جو ہے نا، اس پر تو کوئی گرفت نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ قسم جو زبان کے ساتھ دل بھی جسم میں شامل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مواخذہ ہوگا۔ تو اس لیے قسم کھائی جائے تو اس کو نبھایا جائے، اور اگر توڑنی پڑے تو پھر اس کا کفارہ دیا جائے۔ تو اس لیے بات بات میں جو قسم لوگ کھاتے ہیں نا، لوگ ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز، اس سے مراد ہے عصر۔ اس کی بطور خاص تاکید کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ عصر کے وقت شہروں میں یہ کاروبار جو ہوتا ہے نا، یہ عروج پر ہوتا ہے، تجارت عروج پر ہوتی ہے، ہر کوئی اس وقت مشغول ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو مشغولیت، کسی نے گھر کو بھاگنا ہے، کسی کے پاس گاہک بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور اس گاہک نے بھی گھر جانا ہے، وہ سودا لے گا، وہ بھی جائے گا، دکاندار جو ہے عصر کے وقت کلوز کرتے ہیں، پھر وہ آگے مغرب کا وقت آنے والا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا جو وقت ہے نا، اس میں گاہک کی بھی، دکاندار کی بھی، افسر کی بھی، افسر کے پاس جو گیا ہوا ہے کام کے لیے، اس کی بھی، ہر ایک کی نماز عصر کے ضائع ہونے کا، فوت ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ، درمیان والی نماز یعنی عصر کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے من حبط صلاۃ العصر، کہ جس نے نماز عصر کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، گویا اس نے اپنے اہل و مال کو برباد کر دیا۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جلدی پہنچو، پھر وہاں پڑھ لیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ نہیں
وہاں جہاں ہو وہاں پڑھو پھر آگے نکلو. اس کے بعد تیسرے پارہ شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیچھے ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ہاں جی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کے نوازوں کا ذکر آیا ہے، ان کے اولاد کا ذکر آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ذکر کرتے کرتے 2 پارے ختم ہو گئے. تیسرے پارے سے شروع فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں جن کا ذکر آیا ہے یہ سب رسول ہیں. یعنی عربی میں آپ دیکھیں کہ ایک جملے کے تعلق پچھلے کتنی دیر پہلے جو جملے گزر گئے اس کے ساتھ بھی ہے. یہ عطف معطوف وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اور یہ ہم صرف نحو جو پڑھتے ہیں اور ترکیب دیکھتے ہیں تو پیچھے کتنا دور جا کر لنک جو ہے اس کو ذرا دیکھیں. تو فرمایا یہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر وغیرہ وغیرہ، فرمایا یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت کیا فرمایا؟ وہ یہ کہ ان میں سے بعض کے ساتھ ہم نے خود کلام کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے کئی درجے بلند کیا ہے. اب دیکھیں جن کو کئی درجے بلند کیے اس سے مراد ہے حضور. تو پیچھے جو ترتیب چل رہی ہے، ترتیب سے انبیاء آئے ہیں نا، تو کیا وہ سب برابر ہیں یا جو پہلے ہے وہ افضل ہے؟ ایسا نہیں ہے. ترتیب انبیاء جو ہے وہ ان کی ترتیب افضلیت کے مطابق نہیں. بعد میں کچھ ایسے آئے ہیں جن کو پہلو پر فضیلت حاصل ہے، لیکن قرآن کے مطابق، قرآن کی روح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان پہلے لانے والے ہیں ان کی فضیلت بعد والوں پر مسلم ہے. بعد والے پہلے ایمان لانے والوں سے افضل نہیں. یہ قرآن نے اعلان کر دیا والسابقون السابقون اولئک المقربون. پہلے سبقت کرنے والے ہی ہیں اور وہی مقرب ہیں. مقرب کون ہے؟ جو پہلے ہے. جو بعد میں ہے وہ پہلے سے زیادہ مقرب نہیں. ہمارے یہاں جو دعویٰ کیا جاتا ہے نا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ ترتیب خلافت جو ہے وہ ترتیب افضلیت کے مطابق ہے. یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. بولے جس نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ قرآن کے خلاف دعویٰ کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کون سے نمبر پر ہے خلیفہ؟ تیسرے نمبر پر. ٹھیک ہے، جبکہ وہ دوسرے خلیفہ سے 6 سال پہلے اسلام لے آئے تقریباً. تو قرآن کے خلاف ہو گیا یا نہیں؟ یا تو پھر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ بیان کرو کہ اسلام وہ پہلے لے آئے. اچھا، وہ عمر میں بھی زیادہ ہے. پیدائشی زندگی جو ہے وہ بھی ان کی تقریباً 13-14 سال حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے. پیدائش کے لحاظ سے اصل ہونا، زیادہ عمر والا ہونا جو ہے، اس کی بھی آپ فقہ میں پڑھتے ہیں نا، فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں امامت کا ذکر آتا ہے. تو جس کی عمر زیادہ ہو باقی چیزوں میں برابر ہوں، قرآن میں برابر، تقویٰ میں برابر، نسب میں برابر، شکل شباہت میں برابر، پھر اگر ان ساری چیزوں میں برابری ہے اور پھر کوئی عمر میں زیادہ ہے تو پھر اس کی فضیلت. تو ان کی عمر بھی زیادہ ہے اور اسلامی عمر بھی ان کی 6 سال زیادہ ہے، لیکن ان کو خلافت دی گئی ہے تیسرے نمبر پر. تو ترتیب خلافت، ترتیب افضلیت جو ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہو گئی. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ جی. ہاں. آگے فرمایا یا آئے لوگوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی. کیا؟
اس دن سے پہلے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے۔ یا ایھا الذین، الفاظ نبی کے سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ آئے ایک یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ اب اگر خرید و فروخت ہو کسی دن میں، ایسا دن ہو جس میں خرید و فروخت ہو لیکن انسان نے پہلے خرچ نہ کیا ہو، تو وہ دن پھر فائدہ دے گا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی مارکیٹ نہیں ہوگی تو اس سے دن سے پہلے تو خرچ کر لو، مطلب یہ ہے کہ اس دن کسی کو خریدا نہیں جا سکے گا، کوئی انسانوں کی منڈی نہیں ہوگی، کسی ایم این اے اور ایم پی اے کو کوئی خرید نہیں سکے گا، اور کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ آج کل جیسے بعض ظالم لوگ جو ہیں انہوں نے پیسوں سے دوسرے لوگوں کو خریدا ہوا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور کچھ لوگوں کو خریدا ہوا ہے اور کچھ لوگ ان سے حکومت کرا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے نہیں ہیں۔ ڈاکوؤں کا ایک جتھا ہوتا ہے، 8-10 ڈاکوؤں کا، ان میں ایک سردار ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سے نیچے ہوتے ہیں، وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاد کی وجہ سے مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ ایک دوسرے کو چاہنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بکتا ہے دوسرا اس کو خریدتا ہے، نہ خریدنے والا اس سے محبت کرتا ہے نہ بکنے والا اس کا دلی طور پر خیر خواہ ہے، اس کا اپنی جگہ پر مفاد ہے، اس کا اپنی جگہ پر مفاد ہے۔ کچھ لوگوں کو خرید لیا گیا، کچھ لوگوں کو زبردستی کانا بنا کر ان سے حکومت کرائی گئی۔ فرمایا لوگوں اس سے قبل کہ نہ کوئی دوستی چلے نہ کوئی خرید و فروخت ہو، اس سے قبل خرچ کر لو، اگر نہیں تو والکافرون هم الظالمون، تو کافر ہی ظالم ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قسم کا دھندا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان فرمائی آیت الکرسی، اور وہ بہت تفصیل طلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا ذکر فرمایا کہ جس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور بولو مارتا ہے۔ تو نمرود کیا کہنے لگا نا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جیسے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ ارے بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ تو عدالت کا کام ہوتا ہے، تیرا کام تھوڑی ہے۔ ہم یہ سیدھا کر دیں گے اور وہ سیدھا کہیں یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ تیرا کام کہاں ہے؟ تیرے ہاتھ میں چھرا ہے، تیرے ہاتھ میں گن ہے، تیرے ہاتھ میں چاقو ہے، ذبح کرنے کا تو کسی اور نے آرڈر کرنا ہے، تو اس کے آرڈر کا پابند ہے۔ تو کون ہے کہ سب کچھ کرے؟ ایک ہی بندوق جو ہے، عدالت بھی وہی ہے، انتظامیہ بھی وہی ہے، حکومت بھی وہی ہے، سارے ادارے وہی، ایک بندوق جو ہے وہ سارے ادارے چلا رہی، حد ہوگی۔ تو ایسی حکومت جو ہے یہ نمرود کے پاس بھی تھی، وہ بھی کہتا تھا میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا ہوں اور میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، لیکن ایک مچھر نے آ کر اس کا کام پورا کر دیا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، یعنی وعدہ دیتا ہے، ڈراتا ہے، اور ویامرکم الفحشاء، اور بخل کا جو ہے تمہیں حکم کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العزت تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ وعدہ کس کا بہتر؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا بخل نہیں کرنا چاہیے، اور راہ الہی میں اپنی اولاد پر غریبوں پر خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آیت مدایانہ، قرآن کی سب سے بڑی آیت، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ہے۔ آخری رکوع سے پہلے جو رکوع شروع ہوتا ہے نا، ایک رکوع تو وہ ہے نا جس میں لا یکلف اللہ نفسا،
آمن الرسول، یہ آخری رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک رکوع ہے وہ جس سے شروع ہوتا ہے اس کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کیا کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے، قرض مقررہ مدت تک ہوتا ہے نا، لامحدود مدت کے لیے تو نہیں ہوتا نا، تو فرمایا فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عادل ہونا چاہیے، اور جب وہ لکھنے والا ہو تو کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے، 2 گواہ کم از کم ہونا چاہیے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر ایک عورت، ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں آ جائیں کہ پھر جب کبھی گواہی دینی پڑے تو ایک کو خوف کی وجہ سے بھولنا کہ وہ مرد ہو یا وہ بھولنے لگ جائے گھبراہٹ کی وجہ سے، تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اور جو دوسرے لوگ ہیں موجود ہیں ان کو بھی گواہی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو مدت کے لیے قرض ہوتا ہے اس کو لکھ ہی لینا چاہیے، اور اگر دست بدست تم نے پیسے دیے، اس نے چیز دی، اسی وقت دی، اس کو اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ الفاظ میں ذرا پڑھوں کیا ہے، سبحان اللہ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا، یہ ہے وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا، اور اس میں پورا لکھ لیا کرو کہ تمہارے لیے اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ کام زیادہ درست ہے، زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، اور مگر یہ کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، مگر یہ کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، جسے تم اپنے آپس میں لیتے دیتے ہو تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ ابھی پیسے دیے، ابھی چیز لے لی، لیکن اس دور میں تو اتنی سہولت ہے کہ اسی وقت پیسے دو، اسی وقت چیز لو، لیکن جو آپ نے نوٹ دیے وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جو آپ چیز لیتے ہیں ہر چیز لکھی جاتی ہے، یہ چیز کس نے بنائی، کہاں سے بنی ہوئی ہے، کس کمپنی کی ہے، کتنا لی ہے، 5000 کا نوٹ دیا ہے، 1000 کا نوٹ دیا ہے، واپس جو بقایا گیا ہے وہ کتنے، ہر چیز لکھی ہوتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھو نا یہ جو شاپنگ مال وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ دست بدست ہو، نہ لکھو تو کوئی حد نہیں، لیکن اگر کچھ اس میں بھی یاد آ جائے، 1 دن 2 دن 2 ماہ 2 سال کم و بیش، تو اس کو تو ضرور لکھو۔ اور حکم کس کو ہے؟ لوگوں کو؟ بولو بھائی، لوگوں کو نہیں ہے حکم، مومنوں کو ہے۔ اچھا، اسی لین دین میں جی آج ایک آیت یہ بھی یہی ہے کہ اہل کتاب کچھ ایسے ہیں کہ آپ اگر ان کو من ان تأمن ہو بدینار، پہلی ہے من ان تأمن ہو بقنطار، ڈھیروں مال بعض اہل کتاب کو آپ ادھار دو تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ 1 دینار آپ اگر اس کو کر دو تو وہ آپ کو لوٹائے گا نہیں، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ اہل کتاب کا، اور حضور نے فرمایا تم بھی اہل کتاب کی طرح بنو گے۔ تو مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں نا۔ اچھا، اہل کتاب نے تو یہ کیا کہ ہمارے لوگ جو ان کو بڑا وہ کیا بولتے ہیں انصاف پسند، امانت دار وغیرہ سمجھ کر ان کے بینکوں میں جو رکھا، وہ یہ جو ہے عراق والوں نے رکھا تھا نا، عراق والے وہ سیاستدان جو ان کی طرف لپکتے تھے، تو انہوں نے جو جنگ کی تھی اس جنگ کے بدلے میں ان کا سارا مال امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ ان کا سارا مال جو ہے نا غصب کر لیا۔
یہ دیکھ لینا، ہمارے جو لوگ ہیں نا جو اس طرح لپکتے ہیں اور جن کا سارا مال یہاں کے سیاستدان اپنا سارا مال یہاں سے اٹھا کر ادھر رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہوگا. اس لیے کہ کما تدین و تدانو، کوئی جیسا کوئی کرے گا اس طرح اس کے ساتھ کیا جائے گا. یہ ایک انصاف ہے اور یہ مکافات عمل ہے. تو جو لوگ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں وہی بھلے میں رہیں گے، جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں، ان کو دن دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. مباہلہ کی آیت آئی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ مباہلہ، اور بعض لوگوں نے کہا مباہلہ تو یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے ادھر سے آ جائیں اور کچھ وہ جو عیسائی تھے وہ آ جائیں، تو بس وہ نہ وہ ہے نہ یہ ہے، بس یہ ایک دھمکی تھی، اس لیے کچھ مباہلہ نہیں ہوا. اور اگر حکم بھی ہوا ہے تو ادھر سے کچھ لوگ آ جائیں صحابہ اور ادھر سے کچھ عیسائی آ گئے تو وہ عیسائی ڈر گئے، تو آئے تو تھے مسلمان، مباہلہ کی نوبت آ گئی تھی لیکن مباہلہ عملاً نہیں ہوا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا مولا علی کو بلانا، سید فاطمہ کو بلانا، امام حسن کو بلانا، امام حسین کو بلانا، یہ تو قطع نہیں ہوا. ایک شخص ہے جس سے پوچھا گیا میاں تجھے تیری زندگی میں پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی تجھے چوائس دی جائے کہ تو صدیوں پہلے جو لوگ گزر گئے ان میں سے کس کو تو ملنا پسند کرے گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ شاہ ولی اللہ سے مل لوں، امام غزالی سے مل لوں، ابن تیمیہ سے مل لوں. کاش ایسا ہو جائے، اگر مجھے موقع مل جائے تو میں چاہوں گا ابن تیمیہ بھی ان لوگوں میں سے جن سے میں ملنا چاہوں گا. اور ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ میاں یہ مباہلہ جو ہے یہ ہوا تھا، اور یہ مباہلہ صحابہ کے ساتھ ہونا نہیں بنتا تھا. مباہلہ میں سب سے زیادہ پیاروں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے حضور کو اپنی اولاد میں سے جو سب سے زیادہ پیارے تھے اپنے گھرانے میں سے حضور ان کو لے کر گئے تھے. اور جس شخص نے خواہش کا اظہار کیا نا کہ وہ ابن تیمیہ کو ملے، اس نے اس مباہلہ کا انکار کیا ہے. بدبختی ہے. ناسبی شخص ہے، خارجی شخص ہے، وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا. یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی سیاست میں ناکام تھے اور اس کا مد مقابل جو تھا مولا علی کا وہ بڑا زیرک تھا اور بڑا دانا تھا. لفظ سیاست کو بھی یہ جاہل نہیں سمجھتا. سیاست تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ دوسروں کو سکھ پہنچانے کے لیے خود کو انسان تکلیف میں ڈالے. سیاست اس کو نہیں کہتے کہ چلاکی بلاکی کر کے اگلے کو گرا دے اور آپ جو ہے نا پیسہ ویسا کھلا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں. سیاست اس کو نہیں کہتے. سیاست انصاف کرنے کو کہتے ہیں، سیاست دوسروں کو سکھ پہنچانے کو کہتے ہیں، سیاست خود کو دکھ پہنچانے کو کہتے ہیں. سیاست یہ نہیں کہتے کہ وفاداریاں خرید کر کے انسان بادشاہ بن جائے تو وہ سیاست کا سلطان ہے. ایسا نہیں ہے، یہ جہالت. آخر میں یہ آیت بھی میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کو، شروع میں ایک میثاق لیا کہ میں تم سب کو کتاب بھی دوں گا، اور جب میں تم میں سے کسی کو کتاب بھی دوں اور حکمت بھی دوں، پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی نبوت اور رسالت ملے، اس کے بعد پھر کوئی اور نبی آ جائے. تو یہ جو پہلا ہے نا اس کو بعد میں آنے والے کو تسلیم کرے. ابھی یہ بھی نبی ہے. ایک تفسیر یہ بھی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ثم جاءکم، تم سب کے بعد ایک معزز رسول آ جائے، سب کے بعد. تو یہ تفسیر ہے کہ حضور آ جائے. کون آ جائے؟ تم سب کے بعد کون آ جائے؟ حضور آ جائے. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. تو تم آپ پر ایمان لے آنا. بھی توجہ ہے، تم آپ پر. ہمارے شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بھائی ایمان لانا کہتے ہیں ماننا. ایمان لانا کا معنی کیا ہے؟ کسی کو ماننا. کس طرح ماننا؟ جیسا کہ وہ ہے. نبی ہے تو نبی ماننا، دنا ہے تو دنا ماننا. جس کی جو حیثیت ہے اس کو اسی طرح ماننا، وہ اس کو سچا ماننا. جو وہ کہتا ہے اس کی بات کو
ماننا، ایمان لانا اس کو کہتے ہیں. ایمان کا مان ہے اعتماد کرنا، تو اس کو تم نے ماننا ہے. شیخ فرماتے ہیں ماننا تب ہوتا ہے جب انسان کو شعور حاصل ہو، ادراک حاصل ہو، اور جس کو وہ مان رہا ہے وہ اس کو پا رہا ہو. اب انبیاء سارے گزر چکے، حضور ان سب کے بعد آئے، تو جو اس دنیا کو چھوڑ گئے، ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون ان پر جاری ہو چکا ما سوا اکدکا کے، تو وہ سارے جو ہیں اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد حضور پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ ایمان لے آنا شعور کو تقاضا کرتا ہے، ادراک کا تقاضا کرتا ہے، جس کو انہوں نے ماننا ہے اس کو پانے کا تقاضا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جو انبیاء گزر گئے وہ حیات تھے تو انہوں نے حضور کو ماننا. شعور اور ادراک کے لیے پھر حیات کا ہونا ضروری ہے نا، بولیے. تو فرمایا کہ اس ایک آیت نے ثابت کر دیا کہ وہ انبیاء زندہ ہیں اور انہوں نے حضور کو مانا ہے. اور اس ماننے کی عملی شکل حضور نے یہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ شب معراج ان سب کو بیت المقدس میں جمع کر دیا، حضور کو آگے امام بنایا، ان سب کو مقتدی بنایا. تو یوں وہ ایمان لے آئے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے نا، ایک چیز کے وجود میں آنے کے لیے باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ باقی چیزیں لازمی ضرور ہوتی ہیں جن کی طرف بندے کی توجہ نہیں ہوتی. مثلا آپ کہیں کسی کو روٹی لا، روٹی میرے پاس سامنے لا، کسی کو آپ کہیں، عورت کو کہیں، بیوی کو کہیں، نوکر کو کہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ آٹا لے کر جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ لکڑی لے کر جا رہا ہے. وہ کدھر یار، میں نے تجھے کہا روٹی لے، میں لکڑی لے کر جا رہا ہوں، تنور جلاؤں گا، آگ جلاؤں گا، چولہا جلاؤں گا. آٹا لے کر جا رہا ہوں، اس کو گوندوں گا یا گوندوں گی. تو تیرا تقاضا تو ہے روٹی. درمیان میں یہ جو سارے کام ہیں یہ ہوں گے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے ایمان لاؤ. درمیان میں حیات، شعور، ادراک، فہم، سمجھ، ان سب کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی.